أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، ہم نے پیوستہ خطبے میں توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں بے شمار مثالیں دی ہیں اور اس کی قباحت، شرک کتنی بری چیز ہے، شرک کتنی خطرناک چیز ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات میں بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کیا. اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کا برابر یا ساجھی بنایا جائے، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار. اور یہ بات جیسا کہ ہم نے کہا کہ بار بار ایک انسان کے، ایک مومن کے دل میں جب تک نہیں بیٹھتی ہے توحید کی حقیقت، اللہ کی عظمت، اللہ کا مقام، اللہ کی قدر و منزلت، اور بندہ اپنے حقیقت کو جانے اور مخلوقات کی حقیقت کو جانے. یہ مخلوقات اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. جب تک انسان اپنے دل میں اپنے بندہ ہونے کا تصور اس کو مضبوط نہیں کرتا ہے، اس کو جاگزی نہیں کرتا ہے، بندگی، ہمارے ہر عمل میں بندگی ہونی چاہیے. ہمارے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، حرکت کرنے میں، دوڑ دھوپ کرنے میں، علم سیکھنے میں، عمل کرنے میں بندگی ظاہر ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ظاہر ہونی چاہیے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو ہر دن اس کے ہر کام میں بندگی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے مصیبتوں کو دیکھ کر کیسے آپ بندگی آپ کی ہے، صبر کی بندگی ہے کہ نہیں ہے، نعمتوں کو دیکھ کر آزماتا ہے کہ شکر کی بندگی ہے کہ نہیں ہے. بندگیوں میں انسان کو ہمیشہ زندگی گزارنی چاہیے، اس کا دن اور رات اسی میں گزرنا چاہیے. اور جہاں کہیں انسان اگر ذرا بھی سرکش بن گیا، اس کے دل اور دماغ میں تکبر آ گیا اور اپنے آپ کو اگر بڑا سمجھنے لگا تو وہاں وہ برباد ہو گیا. بندگی کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں
فرشتے جنگ بدر میں اترنے کی خوشخبری دی گئی. فرشتے اتریں گے, فرشتوں کے 1000 فرشتوں کے ذریعے ہم مدد کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس جگہ ابو جہل مرے گا, اس جگہ فلاں مرے گا, اس جگہ فلاں مرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں صحابہ کو, لیکن رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں, اے اللہ اگر یہ جماعت ختم ہو جائے تو تیری بندگی یہاں سرزمین پر مشکل ہو جائے گی. گڑ گڑا کر, یہ کیا چیز ہے؟ یہ بندگی ہے, یہ بندگی کا حق ہے. مومن کو ہمیشہ بندہ رہ کر اللہ تعالیٰ کا زندگی گزارنا ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وسیلہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں عام طور پر لوگ عوام الناس بھٹک جاتے ہیں. کیا ارے وسیلے کے بغیر کیسے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں؟ وسیلہ ضروری ہے. مثال دیتے ہیں, اب یہ سیڑھیاں ہیں, یہ سیڑھیوں کے بغیر تم فرسٹ فلور کو چل جاتے کیا؟ سیکنڈ فلور کو جا سکتے کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیے, انسان جب اللہ تعالیٰ کو کسی ایک مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے, اس کو دونوں پہ کمپیئر کرتا ہے, نعوذ باللہ اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھا. اللہ کی ذات کیسی ہے؟ آسمانوں کے اوپر رہتے ہوئے ہر ایک کے دل کی دھڑکن کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اگر پتا بھی گرے تو وہ جانتا ہے. ایک پتا کتنے لاکھوں درختے ہیں, کروڑوں درختے, کتنے پتے ہوں گے, کتنی شاخیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ اپنے علم کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ, ایک پتا بھی گرے تو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ, کوئی دانا زمین کی تاریکیوں میں, کوئی تر جگہ نرم یعنی جہاں پر گیلی ہو یا سوکھی, کوئی بھی جگہ یا تو گیلی ہوگی یا سوکھی ہوگی. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, سب کچھ جو ہے کتاب مبین میں اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ چکا ہے, محفوظ ہے. بندہ جب اللہ تعالیٰ کو انسان کے ساتھ, مخلوق کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے, اس نے اللہ کو نہیں سمجھا. بعض لوگ بعض حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ حدیث اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے اللہ عرش پر مستوی ہے, اور حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے تیسرے پہر میں اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان میں آ کر کہتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی مانگے میں معاف کر دوں. لوگوں نے نہیں سمجھا, بعض لوگوں نے, کیا کیسے وہ رات کا تیسرا حصہ کبھی انڈیا میں رہتا ہے, کبھی بازو کا ملک رہتا ہے, کبھی ادھر رہتا ہے, کبھی ہوتا ہے, 24 گھنٹے کیا اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان میں رہتا کیا؟ ارے ایمان والو, اگر تمہارا ایمان صحیح معنی میں اللہ پر ایمان ہے, اس کے رسول پر ایمان ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تمہارے عقل کی وجہ سے تم ٹھکرا نہیں سکتے. یہ نبی ہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی ہر بات صحیح ہے, غلط نہیں ہو سکتی. تمہاری سمجھ میں فرق ہوگا, اللہ کی بات میں, اللہ کی وحی میں کسی بھی قسم کا فرق نہیں ہو سکتا ہے. کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور حدیث میں ایسا ہے, اور دونوں کو ٹکراؤ, کہا کہ دونوں ٹکراتے ہیں. ارے تمہارے دماغ میں وہ ٹکرا ہوا ہے, تمہارے دماغ کی خرابی کی وجہ سے ہے. اللہ کی وحی میں ہرگز کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, دونوں اللہ کی وحی ہے, قرآن بھی اللہ کی وحی ہے, حدیث بھی اللہ کی وحی ہے. علماء نے کہا لا یقاس الخالق بالمخلوق, خالق کو پیدا کرنے والے کو مخلوق کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا.
دونوں کو ایک جیسا سمجھ نہیں سکتے آپ. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا سورہ شورى آیت نمبر 11 میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ بڑا سننے والا ہے، بڑا دیکھنے والا ہے. اس کے جیسی کوئی چیز نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی چیز نہیں. جب اللہ کے برابر کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کیسے آپ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ تو یہاں آپ ایک دنیا کی چیز کو پہنچنے کے لیے آپ کو سیڑھی کی ضرورت ہے. دنیا کے بادشاہوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو فلاں ذریعہ پکڑ کر، کسی کا واسطہ پکڑ کر، کسی کا ریکمنڈیشن لے کر آپ جاتے ہیں. اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں میں بہت قریب ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ جو شہرک جس کے کٹ جانے سے انسان مر جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس سے بھی زیادہ ہم اس سے قریب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے صحابہ سنو، تمہارا پروردگار تمہارے اونٹوں کے گردن جو تمہارے قریب ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تم سے قریب ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی شان ہے، کسی بھی چیز سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. تو یہاں میرے بھائیوں جو لوگ مثال دیتے ہیں کہ ہم اولیاء کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ورنہ نہیں پہنچ سکتے، یہ وسیلے کا غلط مفہوم ہے. وسیلہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ کسی چیز تک رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ پہنچا جائے، اس کو عربی زبان میں وسیلہ کہتے ہیں، سین سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ سے وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے راستے میں محنت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وسیلے سے کیا مراد؟ قربت، اللہ کی قربت مراد ہے. قرآن کریم میں وسیلہ کا لفظ 2 جگہ آیا ہے اور اسی آیت سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ مانگو. ہم جا کر وسیلہ مانگتے ہیں، کن کے پاس مانگتے ہیں؟ درگاہ والوں کے پاس مانگتے ہیں، اولیاء کے پاس مانگتے ہیں. نہیں، وسیلے کا مطلب یہ نہیں ہے. دیکھیے سورہ اسراء میں آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین یدعون. اس آیت کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ جنوں کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، ان سے ڈرتے تھے، ان سے مانگتے تھے، اور یہ جن بعد میں مسلمان ہو گئے، ایمان لا لیے، اللہ سے ڈرنے لگے. لیکن یہ لوگ جو جنوں کو مانگ رہے تھے وہ اپنے شرک میں وہ لوگ جاری ہیں، وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جن کو یہ قبر پرستی کرنے والے، یہ شرک کرنے والے، یہ اولیاء سے مانگنے والے، یہ نیک لوگوں سے مانگنے والے، جن کو یہ لوگ بلاتے ہیں نیک لوگوں کو، اولئک الذین یدعون، جن کو یہ لوگ بلاتے ہیں اپنی مدد کے لیے، ان نیک لوگوں کو، ان انبیاء کو، ان فرشتوں کو، یہ لوگ ایسے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ. یہ نیک لوگ خود اللہ کے پاس وسیلہ تلاش کرتے ہیں، قربت تلاش کرتے ہیں، قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ سے قریب ہو جائے. ویرجون رحمتہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہیں. ویخشون عذابہ، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے پروردگار کا عذاب ڈرنے کے قابل ہے، ڈرنے کی چیز ہے. جی علامہ ابن جریر طبری جو امام المفسرین جن کو کہا جاتا ہے، 310 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگوں جنہوں نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا،
اللہ تعالیٰ کی خبر، جو کچھ بھی خبر دی، جو ان کا اللہ نے ثواب دینے کا وعدہ کیا، سزا سے اللہ نے ڈرایا، اس کو جو مانا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہیں حکم دیتا ہے اس کو مانو، اور جس سے رکنے کے لیے کہتا ہے اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس قربت تلاش کرو۔ کیسی قربت؟ وَاطْلُبُوا الْقُرْبَةَ إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيهِ، اللہ کے پاس قربت تلاش کرو ایسے عمل کے ذریعے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نیک عمل کے ذریعے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کے ذریعے قربت حاصل کرنا، یہی وسیلہ ہے میرے بھائیوں، یہی وسیلہ ہے۔ تو یہاں پر وسیلے کا جو مفہوم جو بتایا جا رہا ہے قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں واضح ہو گئی کہ وسیلت سے مراد لوگوں کا وسیلہ نہیں، نیک لوگوں کا، اولیاء کا وسیلہ نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام اتخذوا من دونه اولیاء، ارے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا لیے کیا؟ اللہ والولی، اللہ ہی ولی ہے۔ ولی کا مطلب کارساز، ہمارے سارے کام کرنے والا، ہمارا نگہبان، ہمارا دوست حقیقی معنی میں۔ اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا لیے، کتنی سری آیت ہے، لیکن افسوس لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہاں میں علامہ سعدی رحمت اللہ علیہ وسیلے کی تفسیر میں جو بات بتاتے ہیں ذرا غور کیجئے گا۔ کہتے ہیں علامہ سعدی رحمت اللہ علیہ، بڑی پتے کی بات انہوں نے کہی، کہتے ہیں یہ تین چیزیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں ذکر کیا ہے، یہی تین چیزیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے والے بندوں کے لیے اصل ہے۔ کیا ہے؟ وَهَذِهِ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ الْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ وَالْمَحَبَّةُ الَّتِي وَصَفَ اللَّهُ بِهَا هَؤُلَاءِ الْمُقَرَّبِينَ عِندَهُ هِيَ الْأَصْلُ وَالْمَادَّةُ فِي كُلِّ خَيْرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے مقربین کے بارے میں جو تین صفتیں یہاں ذکر کی ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے والے، وسیلہ تلاش کرنے والوں کے لیے ہر قسم کے خیر بھلائی انہی تین چیزوں میں ہے۔ فَمَن تَمَّتْ لَهُ تَمَّتْ لَهُ أُمُورُهُ، اگر کسی انسان کے پاس یہ تین چیزیں ہو گئی، مکمل ہو گئی، الحمدللہ اس کے سارے کام مکمل ہو گئے، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَإِذَا خَلَا الْقَلْبُ مِنْهَا تَرَحَّلَتْ عَنْهُ الْخَيْرَاتُ وَحَاطَتْ بِهَا الشُّرُورُ، اور اگر دل اس سے خالی ہو گیا ان تین چیزوں سے تو سارے خیر وہاں ختم ہو گئے، اور چاروں طرف سے اس کے لیے شر ہی شر ہے، برائی ہی برائی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوشش کرتے ہیں کہ کون ان سے قریب ہو جائے، ایہم اقرب، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کی محبت۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر اس عمل کو کرنے کی کوشش کرے جو اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ اچھا معاملہ کرے تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے حساب سے کیجئے، جیسا بندہ کرے گا ویسا بھرے گا، جیسا بھرے گا ویسا پائے گا۔ جی، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہونا ہے تو کیا ہے؟ نیک عمل، اور اس کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے عمل میں اخلاص، للہیت، نام و نمود نہیں، شہرت نہیں، دنیا کے ساز و سامان نہیں، اللہ تعالیٰ کی للہیت، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کا اخلاص، یہ ضروری ہے۔ اور یہ کہ اسی میں اسی طریقے سے بندوں کے لیے بھی خیر خواہ بنے اور اچھے طریقے سے اس کو لے کر آئے۔ ایک تو محبت، دوسری جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ کے عذاب سے ڈر، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی خیر کی، رحمت کی، ثواب کی امید۔ یہ تین چیزیں ہیں، اگر یہ تین چیزیں انسان کے پاس رہتے ہیں تو صحیح معنی میں مومن ہے۔ اگر یہ تین چیزیں نہیں رہیں، نعوذ باللہ، اس کا دل ہر قسم کے خیر سے خالی ہو گیا۔ نمبر ایک، اللہ کی محبت، نمبر دو، اللہ تعالیٰ سے ڈر،
نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید و بیم و محبت. یہ 3 چیزیں. امید، بیم کا مطلب ڈر، اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید، جنت کی امید، عذاب سے ڈر، دوزخ سے ڈر، اور اللہ تعالیٰ کی محبت. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں ایسی ہیں انسان کو نیک عمل کرنے پر ابھارتی ہیں. انسان کو نیک عمل کرنے پر اور برائی سے رکنے پر ابھارنے والی یہ 3 چیزیں ہیں. اور ان 3 چیزوں میں سب سے پرفیکٹ اور اکمل، سب سے افضل چیز جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے. کیونکہ انسان جب جنت میں جائے گا تو جس چیز کی امید کر رہا تھا وہ تو مل گئی، دوزخ جس سے ڈر رہا تھا اس سے تو بچ گیا. لیکن محبت ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ دنیا میں بھی رہے گی، آخرت میں بھی رہے گی. جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی محبت رہے گی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی محبت، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وسیلے کے تعلق سے اور بھی مزید باتیں آئیں گی کہ وسیلے کی 2 قسمیں ہیں، وسیلہ مشروع اور ممنوع. ایک تو وسیلہ جو جائز ہے اور ایک وسیلہ جو ناجائز ہے. جائز وسیلہ کیا ہے، ناجائز وسیلہ کیا ہے، انشاءاللہ ہم اگلے خطبے میں بتائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بارش کو خیر و برکت کی بارش بنائے اور عذاب اور بربادی کی بارش نہ بنائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. اللهم سقيا خير ورحمة وبركة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم سقيا رحمة وخير وبركة، لا سقيا عذاب وهدم وغرق. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، وذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وهم وتم.